अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीड टू नो। और इस हफ्ते हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो है करंट अफेयर्स के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में अल्लाह वाले चौक के मकाम पर एक कातलाना हमला हुआ। दोस्तों, ये अपनी नवैयत का कोई पहला हमला नहीं था। अगर हम तारीख़ का मुताला करें, तारीख़ में जाकर देखें तो हमें ऐसे कई सारे मौक़े पर ऐसे कातलाना हमले मिलते हैं जो कि पब्लिक फिगर्स पर, पब्लिक लीडर्स पर होते रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस तारीख़ के उस हिस्से में जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे किन किन मराहिल पर, किन किन मकामात पर ऐसे पब्लिक लीडर्स पर हमले होते रहे हैं। पब्लिक फिगर्स के ऊपर कातलाना हमले, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और असैसिनेशन की यह तारीख़ बहुत ज़्यादा पुरानी है। ज़माना 44 क़ब्ल अज़ मसीह में यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से भी 44 साल पहले जूलियस सीज़र नामी एक रूमी सिपाहसालार को कत्ल कर दिया गया। जूलियस सीज़र जो कि एक रोम का सिपाहसालार था, उनकी फ़ौज का हुक्मरान था। 5 साल हुकूमत करने के बाद जब उसकी अवामी मकबूलियत इतनी बढ़ गई कि वो ताहयात सिपाहसालार मुकर्रर होने वाला था, अवाम में इतनी ज़्यादा पजीराई थी कि वो मुसलसल जो है बादशाह बनने वाला था एक लंबे अरसे के लिए। शायद ताहयात जब तक वो ज़िंदा रहता वो बादशाह रहता। नतीजा क्या हुआ? अपनी ही पार्लियामेंट, अपनी ही शूरा, अपनी ही कैबिनेट मेंबर्स के हाथों कत्ल करवा दिया गया। सन 644 ईस्वी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत के दूसरे खलीफा और खुलफाए राशिद थे, उनको एक ग़ुलाम ने असैसिनेट कर दिया। वजह तेज़ी से दुनिया में एक मुनसिफाना निज़ाम क़याम, यानी कि एक मुनसिफाना निज़ाम का क़याम अमल में लाया जा रहा था, जिसको लीड कर रहे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नतीजा क्या हुआ? कुछ लोगों को, कुछ बगावत करने वालों को, उनका ये निज़ाम में इंसाफ, माशरे में इंसाफ का क़याम का प्रचार जो है इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने कुछ फैसले अपने हक़ में ना आने की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला को एक ग़ुलाम के हाथों कत्ल करवा दिया। सिर्फ 12 साल के बाद 656 ईस्वी में इस्लामी निज़ाम हुकूमत के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि तीसरे खलीफा राशिद हैं, उनको भी असैसिनेट करवा दिया गया। स्टेटस उनका क्या था? रियासत में कवानीन का नफाज। रियासत में इस्लामी निज़ाम जो हुकूमत कायम की थी उसमें कानून पर वो बरसरे पैकार थे, हर तरह से कानून की हुक्मरानी चाहते थे और अमीर और गरीब के लिए एक कानून का नफाज चाहते थे। नतीजा क्या हुआ? कानून से भागने वाले, कानून से बचने वाले, कानून को अपने कब्जे में रखने वाले मिस्री ग्रुप ने असैसिनेट कर दिया। उनके कत्ल के बाद 661 ईस्वी में उनके सक्सेसर इस्लामी निज़ाम हुकूमत के चौथे खलीफा हज़रत अली इब्न अबी तालिब को 661 ईस्वी में असैसिनेट किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अली करम अल्लाह वजह करीम की असैसिनेशन का सिलसिला जो है, यूँ तो उसमें बहुत सारी वजूहात मिलती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह नज़र आती है तारीख़ में वो जंग नहरवान में हज़रत अली करम अल्लाह वजह करीम की हक़ परस्ती पर स्टैंड था कि कुफ्र को उन्होंने ललकारा, जिसके बाद खारजी ग्रुप ने उनको अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नामी शख्स से मस्जिद कूफा में हालत सजदा में असैसिनेट करवा दिया। आगे बढ़ें तो सन 1865 ईस्वी में इब्राहिम लिंकन जो कि अमेरिका का सदर रह चुका था को स्याहफामों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करते हुए नस्ल परस्तों के हाथों कत्ल करवा दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं, इब्राहिम लिंकन जो कि एक मेडियोकर, एक मिडिल क्लास फैमिली से, बल्कि उससे भी नीचे दर्जे के तबके से ताल्लुक़ रखता था, वहाँ से बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ आगे बढ़ा और अमरीकी सदर बना। लेकिन
جیسے ہی اس نے سیاہ فاموں کے حقوق کی تحفظ کرنے کی کوشش کی، وہاں پر موجود جو نسل پرست تھے، جو ریسسٹ لوگ تھے، جو گورے تھے، جو کہ سیاہ فاموں کو پیروں کے نیچے کچلنا چاہتے تھے، ان کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے، انہیں اسیسینیٹ کروا دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو 1948 میں مہاتما گاندھی یعنی کہ موہن داس کرم چند گاندھی، جو کہ انڈین نیشن فاؤنڈر ہیں، ہندوستان کے بانی ہیں، ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کی بے شمار وجوہات ملتی ہیں، لیکن جو سب سے مصدقہ مستند جو مانی جاتی ہے وہ ان کا پاکستان کا حق کے وجود، پاکستان جب معرض وجود میں ہے اس کو تسلیم کرنا تھا۔ ان کا یہ تسلیم کرنا، وہاں کے RSS جو کہ انتہا پسند مذہبی جماعت ہے کو ان کا یہ ایکسیپٹ کرنا، پاکستان کا وجود کو ایکسیپٹ کرنا اس قدر برا لگا، اس قدر ان کی آئیڈیالوجی کے خلاف لگا کہ انہوں نے اس کو اسیسینیٹ کر دیا، اور ان کے قاتل کو ہیروئک ویلکم، ایک ہیروئک جو ہے ایک ہیرو کے طور پر ایکسیپٹ کیا گیا، پیش کیا گیا، اور اس کو گلوریفائی کیا، اور آج تک کیا جا رہا ہے۔ 3 سال کے بعد پاکستانی فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب خان لیاقت علی خان راولپنڈی میں لیاقت باغ کے مقام پر اسیسینیٹ کر دیے گئے۔ ان کے قتل کی سازش کرنے والوں میں یوں تو بظاہر ایجنسیز کا عمل دخل بتایا جاتا ہے، لیکن جس بندے نے ان پر گولی چلائی اس کا نام سعد اکبر تھا، جس کو موقع پر ہی ان کے گارڈز نے، لیاقت علی خان کے گارڈز نے گولی مار کر وہیں موقع پر ہی مار دیا۔ لیکن پاکستانی فرسٹ پرائم منسٹر خان لیاقت علی خان ایک پبلک ریلی میں لیاقت باغ کے مقام پر ایک سازش کے تحت اسیسینیٹ کر دیے گئے۔ آج سن 1951 میں ہی جارڈن یعنی کہ اردن کے بادشاہ کنگ عبداللہ، جو کہ امن کے لیے، پیس کے لیے کوششیں کر رہے تھے، ان کو کچھ انتہا پسندوں نے قتل کروا دیا، جو ان کی راہ میں، ان کے لو آف وار افیئر میں حائل ہو رہے تھے، کیونکہ وہ امن کے لیے کوشاں تھے، ان کو قتل کروا دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد سن 1975 میں سعودی حکمران، سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل قتل کر دیے گئے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو نتیجہ نکل کے آتا ہے، سعودی عرب کی ترقی کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے، سعودی عرب کو پراسپر کرنے کے لیے، اس کو خوشحال بنانے کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اپنے ہی خاندانی چپکلش کا نشانہ بنے، اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں قتل کروا دیے گئے، اپنے ہی بھتیجے نے ان کو قتل کر دیا۔ اسے کچھ آگے بڑھیں تو سن 1981 میں مصر کے ایک لیڈر انور سادات، جو کہ شدت پسندی کے خلاف اس کے خاتمے کے لیے کوشاں تھے، کوششیں کر رہے تھے، پیس میکنگ کی کوشش کر رہے تھے، ان کو مصر کی ملٹری پریڈ کے دوران اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ مصر کی ملٹری پریڈ کے دوران اسیسینیشن کا مطلب قاتل واضح طور پر سامنے آ جانے چاہیے کہ کن لوگوں نے قتل کیا اور کون لوگ شدت پسندی چاہتے تھے کہ ان کے ملک میں شدت پسندی رہے، اور کیوں ایک شدت پسندی سے نفرت کرنے والے انور سادات کو قتل کر دیا گیا۔ بے نظیر صاحبہ کے قتل ہوئے 15 سال ہونے کو ہیں، لیکن ان کے قاتل آج تک معلوم ہو کر بھی نامعلوم ہیں۔ یہ نامعلوم افرادوں کے ہاتھوں قتل ہونے کا سلسلہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو ان سب ناموں میں جو ابھی آپ کو تاریخ کے اوراق میں سے پڑھ کر، تاریخ کے اوراق میں سے دیکھ کر بتائے گئے، بیان کیے گئے، ان سب ناموں میں آپ کو ایک پیٹرن کامن نظر آ رہا ہے۔ وہ کامن نظر آنے والا پیٹرن کیا ہے؟ وہ پیٹرن میرے دوستو یہ ہے کہ یہ سب شخصیات کسی نہ کسی حوالے سے مشہور و مقبول تھیں، ان کو عوامی حمایت حاصل تھی، سوائے صدر جان ایف کینیڈی کے، جو ایک شیڈو حکومت کی بات کرتے ہوئے، امریکہ میں ایک چھپی ہوئی حکومت کی بات کرتے ہوئے جو کہ نظام کو چلا رہی تھی۔ ان کے علاوہ جتنے اسیسینیشنز کا میں نے آپ کو ذکر کیا، وہ سارے پبلک لیڈرز تھے، کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں، کسی نہ کسی ترنگ میں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے
کوشش کر رہے تھے، اس کی امن کی بحالی کے لیے، اس کی ترقی کے لیے کوشش کر رہے تھے، ان کی نیت اور ان کے طریقہ کار ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے، لیکن آن دا فیس آف اٹ وہ لوگ اس چیز کے لیے کوشاں تھے کہ ان کا ملک ترقی کرے، جس کی وجہ سے انہیں عوامی مقبولیت حاصل تھی۔ عوامی مقبولیت حاصل ہونے کے باوجود ان کی یہ اسیسینیشنز کی گئیں، نہ صرف اسیسینیشنز کی گئیں بلکہ ان کے قاتل معلوم ہو کر بھی کئی مقامات پر نامعلوم قرار دیے گئے۔ بے بھٹو کیونکہ پاکستان کی سابقہ پرائم منسٹر رہ چکی تھیں، اور اب جب سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب پر بھی جان لیوا حملہ ہوا ہے تو یہ کان کھڑے کر دینے والا موقع ہے۔ یہ ایک انتہائی تشویشناک امر ہے کہ اس ملک کے سابق پرائم منسٹر کے اوپر حملہ ہونا، کیا تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دہرا رہی ہے؟ کیا خان صاحب پر دوبارہ حملہ ہونے کے امکانات ہیں؟ ڈیڈکٹیو لاجک یہ کہتی ہے کہ خان صاحب پر حملہ ہونے کے دوبارہ امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پاکستانی تاریخ میں اس طرح کے بیشتر حملے موجود ہیں جس میں خان لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو سر فہرست آتے ہیں، جو کہ پرائم منسٹر ہونے کے باوجود، پرائم منسٹر رہنے کے باوجود نامعلوم افراد کے ہاتھوں، نامعلوم افراد کی سازش کا نشانہ بنے اور قتل کر دیے گئے۔ اس میں ایک خاص پیٹرن ہے دوستو۔ یہ فکر انگیز مرحلہ ہے حکومت پاکستان کے لیے، اس ملک کی سول سوسائٹی کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، کہ کیوں پبلک فگرز کو اس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں ایک خاص عوامی مقبولیت، ایک خاص عوامی حمایت رکھنے والے لیڈرز کو اس طریقے سے اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، کیوں عوام میں مقبول شخصیات کی اس طرح ہردہ رسائی کرنے کے بعد ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیوز اپنے دوستوں میں، اپنے واٹس ایپ گروپس میں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس بارے میں سوچیں کہ ہم کس مقام پر آپ پہنچے ہیں، کس مقام پر یہ سوسائٹی پہنچ چکی ہے۔ اور مت بھولیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے، تاکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں اور آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور آپ ہماری معلومات اور فکر انگیز ویڈیوز جو ہیں وہ سن سکیں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔